السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ میں ہوں آسمہ اقبال۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ان خبروں کی تفصیل جانیے گا ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ کی، جس نے فلسطینی عوام کو طبی معاونت فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے OIC کے تحت امداد فراہم کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطین کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس اجلاس کی تفصیل جانیں گے محمد نوید اظہر کی رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں فلسطین میں پیدا صورتحال پر غور کیا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر واضح موقف اپنایا ہے۔ وزیر خارجہ اس معاملے پر بات چیت کے لیے ترکی پہنچے ہیں، جہاں سے وہ نیو یارک جائیں گے، اور 5 مسلم ملکوں کے وزراء خارجہ بھی نیو یارک پہنچیں گے۔ اجلاس کے دوران فلسطین اور غزہ کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ فلسطین کو کورونا وبا کے ساتھ ساتھ دیگر ادویات کے حوالے سے بھی فوری معاونت فراہم کی جائے۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا کہ فلسطین کو میڈیکل ایمرجنسی کی صورتحال کا سامنا ہے اور پاکستان فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے طبی امداد بھیج رہا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے بریفنگ میں بتایا کہ بھرپور موقف پر فلسطینی قیادت نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مسلم امہ میں فلسطین کی صورتحال کو لے کر کے ایک بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس وقت پوری مسلم امہ جو ہے وہ اس مسئلے کو لے کر بڑی پریشان ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے شروع سے ہی فلسطین کے مسئلے کے اوپر مسلم امہ کو ایک لیڈرشپ فراہم کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے فلسطین کے مسئلے کو لے کر ایک بہت ہی سخت موقف اپنایا، ایک بہت ہی واضح موقف اپنایا، اور ہم آج بھی اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین کے جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو قیادت ہے، اس کا جو فلسطین کے لیے جو درد ہے اس کے اوپر شکریہ بھی ادا کیا ہے، اس کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اور طیب اردگان نے جس طرح سے کہا کہ جو بات فلسطین کے لیے ان کے دل میں ہوتی ہے وہ بات وزیر اعظم عمران خان کی زبان پہ ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کابینہ کو رنگ روڈ کے معاملے پر اب تک کی پیش رفت اور اس پر پنجاب کی رپورٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں کسی وزیر یا مشیر کا نام نہیں آیا اور ابھی تک کی تحقیقات میں قومی خزانے کے اربوں روپے بچائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں غلام سرور خان اور ذوالفقار بخاری کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تاہم انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہی نظام کی تبدیلی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے دوران اگر کوئی سکینڈل کی بات آتی ہے، کسی سکیم کی بات ہوتی ہے، تو اس پہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر تحقیقات ہوتی ہیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کو ایک انونیمس میسج آیا، اس پروجیکٹ کی جو الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی فیکٹ شیٹ میں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے، بلکہ 29 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا ہے اٹک کی طرف۔ اس کے اوپر جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی۔ اس الائنمنٹ کا مقصد کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر وزراء کے نام لیے گئے۔ زلفی بخاری نے ریزائن کیا، جس طرح سے اس سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے علیم خان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے سبطین صاحب نے ریزائن کیا کہ میں یہ جو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہیں
میرا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے. غلام سرور خان صاحب وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اس ساری جگہ کے اوپر میری آپ 1 انچ بھی زمین بتا دیں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کی ترجیح کم آمدنی اور کمزور طبقوں کو ریلیف فراہم کرنا اور ان کے حالات کو بہتر بنانا ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس دور میں صوبے میں غربت میں کمی آئی, امیر غریب میں فرق کم ہوا اور UNDP رپورٹ کے مطابق ہیومن ڈیولپمنٹ میں واضح بہتری آئی. انہوں نے کہا کہ حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ ملک میں غربت میں کمی آئے, امیر غریب میں فرق کم ہو. اجلاس میں کم آمدنی والے افراد کو گھروں کی تعمیر کے سلسلے میں دیے جانے والے قرضوں اور کسانوں کو فراہم کی جانے والی معاونت پر بھی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ زراعت کے شعبے میں واضح بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور آج کسان خوشحال ہے. اجلاس کے دوران کابینہ ارکان نے وزیر اعظم کو سعودی عرب کے کامیاب دورے پر مبارکباد دی. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کابینہ اجلاس سے متعلق میڈیا بریفنگ میں بتایا پاکستان میں کورونا کی صورتحال ہمسایہ ملکوں سے بہت بہتر ہے. وزیر اطلاعات نے زور دیا کہ تمام لوگ کورونا SOPs پر سختی سے عمل کریں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تھوڑا سا بھی اگر ہم نے اپنی بے احتیاطی کی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. کورونا کی SOPs تھے ان کو چھوڑ دیا اور سارے الیکشن کیمپین میں لگ گئے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تباہی ہندوستان میں آئی. تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ کورونا SOPs کو اپنے سیاسی جو مفادات ہیں ان کے اوپر رکھیں. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے بتایا کہ کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا. محمد نوید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان سے صنعت و پیداوار کے وزیر مخدوم خسرو بختیار اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. ملاقات میں صنعتوں کی ترقی, چھوٹے اور درمیانے کاروبار اور برآمدات کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کی گئی. اس موقع پر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صنعتوں کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے حوالے سے تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. خبرنامے میں اب بات کریں گے غزہ اور مغربی کنارے کی فلسطینی آبادیوں کی, جن پر اسرائیلی فورسز کی بمباری آج مسلسل 9ویں روز بھی جاری ہے اور اس کے بعد شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 212 ہو گئی ہے, جن میں 61 بچے اور 40 خواتین شامل ہیں. ان حملوں میں ہزاروں افراد زخمی ہو چکے ہیں. غزہ پر صہیونی فورسز کی بمباری سے سینکڑوں عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں, جبکہ غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں میں بجلی اور مواصلات کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے. ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے بعد لبنان کی جانب سے بھی راکٹ فائر کیے گئے, جنہیں ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا. امریکا کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو ٹیلی فون کر کے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا, تاہم انہوں نے جنگ روکنے کے حوالے سے بات نہیں کی. امریکی صدر کی ٹیلی فون کال کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ فلسطینیوں پر بمباری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہودی ریاست پر حملے کرنے والوں کا صفایا نہیں ہو جاتا. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس آج دوبارہ ہو رہا ہے, جبکہ مسلم ممالک کی جانب سے کامیاب سفارتکاری کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر ولکن بوسکر نے جنرل اسمبلی کا اجلاس 20 مئی کو طلب کر لیا ہے. صورتحال پر غور کے لیے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس بھی آج ہو رہا ہے. انقرہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ترک ہم منصب میولد چاوشوغلو کے درمیان ملاقات میں اسرائیلی جارحیت اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور ہوا. وزیر خارجہ نے فلسطین کے معاملے پر ترک صدر رجب طیب اردوان کے ٹھوس اور واضح موقف کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں اور پرتشدد واقعات کے تسلسل سے پوری امت مسلمہ دل گرفتہ ہے. پاکستان میں حکومت نے 21 مئی کو یوم یکجہتی فلسطین کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے. دونوں وزرائے خارجہ نے اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں مل کر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کے ذریعے غزہ پر اسرائیلی حملے روکنے میں ناکامی کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے 20 مئی کو اجلاس طلب کیا ہے. اس اجلاس میں پاکستانی عوام کے احساسات کی بھرپور ترجمانی کی جائے گی.
लम्हा ब लम्हा सूरत हाल वहाँ बदल रही है। आप देख रहे हैं कि अब अस्पतालों पे बमबारी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि जो कोरोना टेस्ट करने की लेबोरेटरी है उसको भी नहीं बख्शा गया, एक ही लेबोरेटरी थी गजा में, उसको भी निशाना बना दिया गया। आप देख रहे हैं कि वहाँ जो बिजली का निजाम है वो मुअत्तल होने के करीब है, ईंधन वहाँ मयसर नहीं है। आप देख रहे हैं कि पानी की जो सप्लाई पाइप्स हैं उनको निशाना बनाया गया, पीने के पानी की दिक्कत हो रही है, करबला का माहौल पैदा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ग़िज़ाई किल्लत पैदा शुरू हो गई है और वहाँ लोगों ने फलस्तीनियों ने गजा के, वेस्ट बैंक के और इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले फलस्तीनियों ने एक जनरल स्ट्राइक की कॉल दे दी है। वजीर आजम इमरान खान ने मुझे बुलाकर कहा, ये हमारे ईमान का मसला है, ये पाकिस्तान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सोच कि आज हम तर्जुमान हैं, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इजरायली जारियत के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाने पर इत्तेफाक किया। स्पीकर असद कैसर ने गाजा में इस्राएली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि आलमी इदारों इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी काबिल मजम्मत है। उन्होंने ईरानी हम मनसब को कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर की गई मुत्तफ़क़ा करारदाद के बारे में आगाह किया। असद कैसर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर को ECO पार्लिमानी असम्बली के इजलास में शिरकत की दावत दी और कहा कि तमाम इस्लामी मुल्कों को मिलकर रहनुमा उसूल और तजावीज़ मुरतब करना होंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने के लिए चौथे सनती इंकलाब की टेक्नोलॉजी अपनाने की अशद ज़रूरत है। इस्लामाबाद में प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी से बातचीत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए इंसानी वसाइल की तरक्की पर तवज्जो दे रही है। मुल्क का मुस्बत तासुर उजागर करने के लिए फ़नून की तालीम को फ़रोग देना होगा। और उन्होंने कहा कि कॉलेज इंतज़ामिया आला शोहरत के बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों के साथ ताउन को फ़रोग दे और माजूर अफराद के कोटे पर अमल दरामद और कॉलेज के अहाते में आसान रसाई के लिए इक़दामात किए जाएं। सदर ममलिकत ने कहा कि तुलबा को आसान रसाई देने के लिए ऑनलाइन तालीम की सहूलियात मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अप्रैल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचते हुए $2.8 अरब रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरा हमेशा से यकीन रहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 10 माह के दौरान 24 अरब 20 करोड़ डॉलर्स भिजवाकर रवा माली साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको भी बताएं कि जुलाई से अप्रैल के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई गई तरसीलात ज़र गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 56% ज़्यादा रहे हैं। इसकी तफसील जानेंगे ज़ीशान अहमद खान से। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क और कौम का कीमती असासा हैं और मुल्क की मईशत को तरक्की की जानिब गामजन करने में भी उनका कलीदी किरदार है। गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की वजह से न सिर्फ अप्रैल 2021 में तरसीलात ज़र बुलंद तरीन माहाना सतह $2.8 अरब तक पहुँच गई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल इसी महीने में आने वाली रकूम के मुकाबले में 56% ज्यादा हैं। मजमूई तौर पर रवा माली साल में जुलाई से अप्रैल तक $24.2 अरब की तरसीलात आई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29% ज्यादा हैं। माशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तरसीलात ज़र में इजाफे से मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग हासिल होगा और रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। हमारी करेंसी को स्टेबल रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट के काफ़ी इंसेंटिव्स आए हैं जो रेमिटेंसेस को प्रमोट कर रहे हैं एंड ओवरसीज